ابو حفص طاہر کلیم حفظہ اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث راولپنڈی کہ وہ مائک پر تشریف لائے. جزاک اللہ خیر. میں دعوت دوں گا اپنے شیخ ابو حفص طاہر کلیم حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ. ہر طرح کی تعریفات، حمد و ثنا، بزرگی اور کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی بے مثال وحدہ لا شریک اور اعلی کل شیء قدیر ذات کے لیے کہ جو اتنی زبردست، اتنی طاقتور ذات ہے کہ ساری کائنات مل کر کوئی کام کرنا چاہے اور اس کی مرضی نہ ہو تو وہ کام نہیں ہو سکتا، اور اگر ساری کائنات مل کر کوئی کام کرنا چاہے رب کی مرضی نہ ہو تو وہ کام نہیں ہو سکتا. ساری کائنات مل کر کسی کام کو روکنا چاہے، رب کی مرضی ہے کہ یہ کام ہو تو اس کام کو کوئی روک نہیں سکتا. انجن درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب ذوالجلال نے رہتی دنیا تک کے لیے قائد اعظم بنایا ہے، جن کی سیرت میں، جن کے نقش قدم پر چلنے میں، جن کے اقوال اور افعال کو اپنا لینے میں دنیا اور آخرت کی سعادت، کامیابی موجود ہے. اور رب ذوالجلال کی کروڑوں رحمتیں و برکتیں اہل بیت اطہار اور صحابہ رضوان علیہم اجمعین کی نفوس قدسیہ پر کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں صرف نافذ ہی نہیں کیا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پھیلانے میں اور اسے آگے پہنچانے میں بہترین کردار ادا کیا کہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے یہ اعلان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذین اتبعوہم بإحسان، سبقت کرنے والے، پہل ایمان لانے والے، اسلام لانے والے، وہ مہاجر ہوں یا انصار، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی بنیاد پر، رب ذوالجلال کی خوشنودی کی بنیاد پر ان کی بات مانی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ عزیز دوستو اور بھائیوں، دنیا کے اندر میں اور آپ جب کوئی چیز خریدتے ہیں یا میں اور آپ جب دنیا میں کوئی ادارہ بناتے ہیں یا ہم میں سے کوئی شخص جب اپنے کسی بچے کو کسی انسٹیٹیوٹ، کسی کالج یا کسی یونیورسٹی کے اندر لے کر جاتا ہے کہ وہاں اس کا داخلہ کروا کر اسے تعلیم حاصل کرواؤں، تعلیم دلواؤں، تو وہ چیز جب ہم خرید کے گھر لے آتے ہیں یا جب ہم اپنے بچے کو کسی تعلیمی ادارے میں داخل کروا دیتے ہیں تو ایک اصول و ضوابط ہمیں ملتے ہیں، یہ چیز استعمال کس طرح کرنی ہے۔ آپ کا بچہ اس ادارے میں پڑھے گا تو اس کے اصول و ضوابط کیا ہوں گے، ان اصول و ضوابط کے اندر رہ کر ہم کسی ادارے میں ملازمت کر سکتے ہیں، ان اصول و ضوابط پر چل کر ہم اپنے بچے کو وہاں تعلیم دلوا سکتے ہیں، اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنی خریدی ہوئی گاڑی کو یا کوئی بھی الیکٹرانکس کی کوئی چیز ہے اسے استعمال کر سکتے ہیں، بہت دیر تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ان چیزوں کے لیے ہے جو بڑے مختصر وقت کے لیے، وہ چیزیں کہ جو محدود وقت کے لیے ہیں، جب ان کی اپڈیٹ آ جاتی ہے وہ چیز خرید لیتے ہیں جس وہ اپڈیٹڈ ہے۔ بچہ ہمارا چند سال تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد اس ادارے سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن یہ اصول اور ضوابط اس کے لیے اتنے لازم ہوتے ہیں کہ اس کے بغیر وہ وہاں رہ نہیں سکتا۔ کیسے ممکن ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس کے لیے کوئی اصول و ضوابط ہی مقرر نہیں کیے کہ جیسے چاہے وہ کرتا رہے، جو چاہے بولے، جو چاہے کھائے پیے، جس طرح چاہے زندگی بسر کرے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں، اس کے لیے کوئی قاعدہ، کوئی اصول، کوئی تعلیم نہیں، یہ ناممکن بات ہے کہ دنیا کی سب سے اعلیٰ مخلوق وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اپنی ساری مخلوق پر اس کو فضیلت بخشی ہے، ان پر بھی فضیلت بخشی جنہوں نے پلک جھپکنے میں بھی اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ تم یہ کہتے ہو کہ ہم تیری عبادت کے لیے موجود ہیں، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اے اللہ ہم ازل سے تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری تقدیس بیان کر رہے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے حضرت انسان کو پیدا کرنے کی؟ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ہماری فضیلت برتری کس طرح سے ثابت کی کہ آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں سے کہا اچھا ان کے نام بتاؤ پھر۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، پھر ان چیزوں کے نام بتا دو مجھے،
اور جب فرشتے نہیں بتا سکے تو رب ذوالجلال نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جن باتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ رب ذوالجلال نے سجدہ کروایا، رب ذوالجلال نے اپنے لیے ہمارے لیے جو لفظ منتخب کیا وہ خلیفہ نائب کا لفظ منتخب کیا کہ میرے احکامات کو دنیا میں یہ اس کی تنفیذ کرے گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اتنی عزت و تکریم، اتنا اہم منصب، اتنی بڑی ذمہ داری کہ رہتی دنیا تک جب تک انسان موجود اللہ کی تعلیمات احکامات کو آگے تک پہنچائے اور پھر اس کے لیے کوئی اصول و ضوابط نہ ہو، ناممکن سی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، جو بھی قوم دنیا کی زندگی میں آئی ہم نے ان کے لیے حدود و قیود متعین کی، ایک شریعت مقرر کی، زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ بتایا، تعظیم و تمدن دیا، بتایا کہ یہ میری رضا، میری خوشنودی، میری محبت والی باتیں ہیں اور یہ میری ناراضی والی باتیں ہیں، ان سے میں غصے میں آتا ہوں، ان کی وجہ سے میرا غضب تم پر آئے گا، ان کی وجہ سے تم میرے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہو۔ کتنی عظمت ہے کہ میں اور آپ وہ اصول و ضوابط اپنے سامنے رکھتے ہیں، ہر وقت بچے کو یاد کروایا جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ اگر 80% سے مارکس کم تم نے اپلائی کیے تو تمہیں تمہارے ایڈمیشن کینسل کر دیا جائے گا۔ جنرل اسمبلی میں بھی پرنسپل، گھر کے اندر والدہ، بڑا بھائی، روزانہ ان چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، روزانہ ان چیزوں کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ یہ تمہارے اصول و ضوابط ہیں، اس طرح سے بسر کرنی ہے زندگی، یہ تمہاری شرائط ہیں، تمہارے وہاں پر رہنے کے لیے یہ حدود و قیود ہیں۔ اور ہم نے رب ذوالجلال کی زندگی کے متعلق، رب ذوالجلال کے دیے ہوئے احکامات کے متعلق یہ سمجھ لیا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک مخصوص وقت کے لیے اختیار کیا ہوا ادارہ، مخصوص چیز کی تعلیم دینے والا، مخصوص وقت کے لیے تعلیم دینے والا، اس کے اصول و ضوابط کی اتنی اہمیت ہے تو ایک وہ زندگی جو دنیا کی بھی ہے اور اخروی زندگی بھی، اس کی کوئی تعلیم ہی نہ ہو، اس کے لیے کوئی تعلیم، کوئی اصول، کوئی قاعدہ مقرر نہ ہو، یہ کس طرح ممکن ہے؟ ناممکن بات ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ، اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ اتنی عظمت والا کلام ہے، اتنی عظمت والا ہے یہ قرآن کہ اگر اس کو ہم نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر، میرے رسول تو دیکھتا کہ رب ذوالجلال کی ہیبت کی وجہ سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے جلال کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال سے کہہ رہے ہیں ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، یہ تیرے سامنے پہاڑ ہے، اس کے اوپر میں تجلی اپنی فرماتا ہوں، اگر یہ اپنی سختی کے باوجود میری تجلی کو برداشت کر گیا فسوف ترانی، پھر تو مجھے دیکھ سکے گا۔ رب ذوالجلال نے تجلی فرمائی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرمایا یہ کلام اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے نا، اس نے بھی ٹوٹ جانا تھا، رب ذوالجلال کی ہیبت سے اس نے اپنی جگہ کو چھوڑ دینا۔ کتاب تو یہودیوں کے پاس بھی ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ہے،
کتاب تو ہندوؤں نے بھی رکھی ہے، وہ بھی اس کی بڑی ہیبت، بڑی عظمت، وہ بھی اس کا بڑا وقار، بڑی تکریم کرتے ہیں، لیکن مسلمان میں غیر مسلم میں فرق ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اصل اس کی عظمت یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کا ہر کام اس کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا ہے، اصل اس کی عظمت یہ ہے۔ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، دوائی بڑی اچھی دیتا ہے، امپورٹنٹ میڈیسن دیتا ہے، جب تک آپ کھائیں گے نہیں، جب تک آپ استعمال نہیں کریں گے، ڈاکٹر کی تعریف کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس دوائی کی امپورٹنٹ ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کی بڑی عظمت بیان کی، اس کی عظمت پر 1400 برس سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ہم نے عظمت سمجھی کتنی ہے۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے، گھر میں پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، کسی کو کوئی شک نہیں، گھر میں پڑھا جائے اس کو تو جنات چلے جاتے ہیں، شیاطین چلے جاتے ہیں، کوئی شک نہیں، اس کے پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اصل عظمت کیا ہے؟ ابا جی آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، ابا جی آپ کی داڑھی بڑی پیاری ہے، ابا جی آپ کے بال کتنے چاندی کی طرح چمکتے ہوئے سفید ہیں، ابا جی بڑے اجلے کپڑے آپ پہنتے ہیں، اب کی گفتگو، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ ایک ایک موتی ہو۔ ابا جی کہتے پانی پلاؤ تو کہیں میرے پاس وقت نہیں، بات تھوڑی کم نہیں ہو سکتی۔ ابا جی کہیں بیٹا پانی پلا دو تو بیٹا کہے کہ میرے پاس وقت نہیں، اس تعریف کا کیا فائدہ ہے؟ ابا جی کہیں بیٹا مجھے باہر سے یہ چیز لا دو، میری طبیعت خراب ہے، دوائی لا دو، کہ ابا جی میری ٹانگوں میں درد ہے۔ اس عظمت کا، اس احترام کا، اس وقار کا کیا فائدہ؟ اس غلاف میں بند کتاب کا کیا فائدہ کہ جس کو کھول کر نہیں دیکھنا، جس کے متعلق ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اس نے ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے ہم نے اس کو اپنے سامنے رکھنا تھا، اور ہم نے بند کر کے ریشمی غلاف کے اندر اس کو اوپر رکھ دیا۔ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، ماہر القادری صاحب نے کہا آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، قول و قسم لینے کے لیے میری باری آتی ہے، پھر ویسے معلوم ہی نہیں، دو بھائی جھگڑ پڑے، جائیداد کا مسئلہ ہو گیا، یہ چیز تیری، یہ میری ہے، پھر قرآن پاک منگوایا جائے گا، عدالت کے اندر اٹھایا جائے گا، بچی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پر اس کا سایہ رکھا جائے گا۔ بس یہ عظمت ہے میرے اور آپ کے نزدیک۔ یہ عظمت تو یہودی بھی اپنی کتاب کی کرتا ہے، یہ عظمت تو عیسائی بھی کرتا ہے، اس چیز کا اظہار تو ہندو بھی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے میرے اور آپ سے جس عظمت کا تقاضا کیا تھا کہ تم نے اس کتاب کی عظمت کس طرح کرنی ہے، وہ کچھ اور طریقہ تھا، وہ کوئی اور طریقہ تھا۔ کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات کرتے، کوئی فیصلہ صادر کرتے، کسی مسئلے پر اپنی رائے دیتے، کسی مسئلے کے اوپر اپنے خیال کا اظہار کرتے اور اس کے متعلق کوئی آیت سنا دی جاتی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو جایا کرتے تھے، جس عمر رضی اللہ کے منہ میں زبان ہی نہیں۔ کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کے سامنے بالکل خاموش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملنے گئے ہیں۔ اگر کسی نے یہ بات کہی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کو فارغ کر دوں گا، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ شدید جلال میں، غصے میں،
صحابہ رضوان اللہ علیہم بٹھا رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، مسجد میں آئے، خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، محمد صاحب کا رسولوں کی طرح ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول دنیا کی زندگی میں گزر چکے ہیں، افإن مات أو قتل، اگر یہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم على أعقابكم، اپنی ایڑیوں کے بل تم پھر جاؤ گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آیت سننے کی دیر ہے، عمر رضی اللہ عنہ خاموش۔ یہ اصل عظمت تھی اس کی۔ بیگم کی عظمت کا پتہ ہے نا ہمیں کہ بیگم چلے گی، بچے کون سنبھالے گا، کپڑے کون سی کر کے دے گا، گھر کا کھانا کون بنائے گا۔ اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں نا تو پھر اس کی بات نہیں مانتے ہیں۔ اصل عظمت قرآن پاک کی یہ تھی کہ اللہ رب العزت کا فرمان آئے، پھر میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی واضح طور پر نظر آئے۔ یہودیوں نے بھی یہی کیا کہ اپنی کتاب تو انہوں نے مانی لیکن عمل نہیں کیا، عیسائیوں نے بھی یہ کیا کہ کتاب کی عظمت کا اظہار تو کیا، عمل نہیں کیا۔ رب ذوالجلال فرمائے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تم اپنے آپ کو ایک مذہب، ایک آسمانی مذہب کے پیروکار سمجھتے ہو، اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ رب العزت کے ماننے والے ہیں، تم اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو جب تک تم اللہ کی نازل کردہ کتاب کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، جب تک تمہارا وہ عمل نہیں ہے۔ آج ہم بھی اپنے آس پاس اڑوس پڑوس میں، اپنے گھرانے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر نظر دوڑا کے دیکھیں ہم کس حد تک اس کتاب کی عظمت کے قائل ہیں، ہم کس حد تک اس کی عظمت کے قائل ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مخصوص چیز حق مہر میں دی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں دی جائے گی۔ یہ جو تم بڑھا چڑھا کر حق مہر دیتے ہو نا، آج کے بعد ختم، بس ایک حد مقرر کر دی، اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک خاتون آئی اور اس نے کہا عمر امیر المومنین میں نے یہ بات سنی ہے، آپ نے یہ بات کہی ہے؟ فرمایا ہاں میں نے کہی ہے کہ ایک مخصوص ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، اس سے بڑھ کر حق مہر نہیں دیا جائے گا۔ یہ جو بڑھ چڑھ کر تم حق مہر دیتے ہو نا، یہ ختم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خاتون کہتی ہے وَلَوْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، رب ذوالجلال قرآن پاک کے اندر یہ بات فرما رہا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ایک وقت تک ساتھ رہا، پھر نبھا نہیں ہو رہا اور خامن اس کو چھوڑنا چاہتا ہے اور اس کو حق مہر میں بہت بڑا خزانہ دے چکا ہے، پھر بھی وہ واپس نہیں لے سکتا، فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اللہ رب العزت تو ایک بہت بڑے خزانے کی قنطار کی بات کرے، عمر آپ کو کس نے اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ اس کے اندر تبدیلی کر دیں؟ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں عمر اپنا فیصلہ واپس لیتا ہے۔ ہمارے گھروں میں موجود ہمارے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، کس موقع پر ہم اس کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں؟ بچے کا والد اپنی سالی کے ساتھ کھڑا تصویر بنا رہا ہے، بچے کی والدہ اپنے بہنوئی کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے کزنوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ عظمت کے ہم قائل ہیں، قرآن پاک کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے نزل میں نازل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیاطین گھروں سے چلے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف 10 نیکیاں ہیں، اپنی سب باتیں اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے فرامین کو سمجھنا، اس کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ اللہ رب العزت نے اس عظمت کا اظہار میرے اور آپ سے مانگا ہے۔ عظمت اس طرح سے ہو، اس کا اظہار اس طرح سے ہو، اس کی عظمت کی ہم بات کریں تو اس طرح سے کریں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے، ختم۔
اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کلام کو اگر کسی پہاڑ پر نازل کرتے اس کی ہیبت سے وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ہم صبح و شام سنتے ہیں. اول تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قاری صاحب مولانا صاحب پڑھ کے آ رہے ہیں آگے ہمارے سامنے کھڑے ہیں, ہم جن کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں پڑھ کے آ رہے ہیں. ہمیں انگلش سمجھ آتی ہے, اردو بھی سمجھ نہیں آتی, اور جو اردو ہم بولتے ہیں وہ بھی اللہ مان والا فیض ہے. ہمیں اپنی مادری زبان بولتے ہوئے شرم آتی ہے. رب ذوالجلال ہمیں جو عظمت دینا چاہتا ہے وہ عظمت کا رستہ ہم نے چھوڑ دیا. اس عظمت کو ہم نے انگلش سمجھنے میں سمجھ لیا ہے کہ اچھی جاب ہوگی, بڑی گاڑی ہوگی, بڑا گھر ہوگا, اچھے گھر سے رشتہ آ جائے گا, اچھی زندگی گزر جائے گی. بس ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کو ان چیزوں میں محدود کر دیا. بڑی ڈگری لینی ہے, بڑی ڈگری کے بعد بڑی جاب لینی ہے, بڑی جاب کے بعد بڑا گھر بنانا ہے, بڑی گاڑی لینی ہے, اچھے گھر سے خاتون خوبصورت مل جائے, بس یہ 3-4 چیزیں. قبر میں کیا ہوگا, رب ذوالجلال کے سامنے جب ہم نے کھڑا ہونا اس وقت کیا ہوگا, پھر جنت کی طرف جانا, جہنم کی طرف جانا, اس وقت کیا ہوگا, اس کی ہمیں فکر ہی نہیں, کیونکہ ہماری نظر میں اس کی عظمت ہی نہیں ہے. جب اس کی عظمت نہیں تو پھر ہم نے قرآن پاک کی عظمت کو بھی نہیں سمجھا. قرآن پاک کی عظمت کو تو وہی سمجھے گا نا جسے اس چیز کا پتہ چل جائے کہ یہ وہ کتاب ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام, یہ وہ کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں تمہیں بہترین بات بتاتی ہے. والدہ کے ساتھ تعلق کیسا ہو, والد کے ساتھ تعلق کیسا ہو, بیوی کے ساتھ تعلق کیسا ہو, بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہو, تمہاری معاشرت کیسی ہو, تمہاری معیشت کیسی ہو, تمہاری زندگی کیسی ہو, تمہارے اپنوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہو, تمہارے غیروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہو, تم نے کفار میں سے کس طریقے سے تقسیم کر کے ان کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام, یہ کتاب ہے جو تمہیں بہترین بات بتاتی ہے. ہماری نظر میں ان چیزوں کی عظمت نہیں, جب ان چیزوں کی عظمت نہیں تو پھر ہماری نظر میں قرآن کی بھی عظمت نہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. عظمت کس چیز کی ہے؟ انگلش کی. عظمت کس چیز کی؟ دنیاوی تعلیم کی. عظمت کس چیز کی؟ بڑی ڈگری کی. عظمت کس چیز کی؟ اچھی جاب کی. اس کے لیے بچہ سکول نہیں جاتا, ماں بھی ناراض, والد بھی ناراض, بھائی بھی ناراض, بہن بھی ناراض, اس کا جیب خرچ بھی بند. لیکن اگر بچہ مسجد نہیں جاتا تو والد بھی نہیں پوچھتا, نہیں پوچھے گا بیگم کو آ کے کہ مسجد کیا تھا قاری صاحب کے پاس. اینول ایگزام شروع ہو گئے, قاری صاحب آئے, دروازے کی ڈور بیل بجائی, دستک دی, کہا پڑھانے کے لیے آیا ہوں, تو والد باہر نکل کے کہتا ہے معذرت خواہ جی کل سے اس کے اینول ایگزام ہیں, تو جب ایگزام ختم ہو جائے نا پھر سے آپ آئیے گا. اس کی کیا ویلیو ہے؟ اور قصور ہمارا بھی ہے, ہم نے لوگوں کے جا کے دروازے بجائے نا, ہم نہ بجاتے نا ان کے دروازے. اور میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں ایک چھوٹے سے طالب علم ہونے کے ناطے, اگر آج علماء کرام ہمارے مسلک کے اس بات پر اتحاد اتفاق کر لیں, اجماع کر لیں, ایک بات پر متفق ہو جائیں کہ جو بندہ اہل حدیث کہلوائے اور اس کی داڑھی نہ ہو اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. جو لڑکی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائے, پردہ نہ کرتی ہو, اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے, اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے. دیکھیں کس طرح لوگ سیدھے ہوتے ہیں. مجھے اپنی جیب کی فکر ہے, شیخ صاحب آئیں گے مجھے عید دیں گے 5000 روپے, بچوں کے لیے کپڑے دے جائیں گے, جو ان کا بھائی فوت ہوا ہے اس کی جیکٹ مل جائے گی, اس کا کوٹ مل جائے گا. ہم بات کر دیتے ہیں کہ بات کی خیر. عظمت ہم نے بھی نہیں سمجھی. جب سمجھنے والے, جس کی ذمہ داری تھی, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, علماء بیٹھے, میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں, اقبال صاحب کے حکم پر, حضرت مولانا صاحب کے حکم پر آ گیا آپ سے 2-4 باتیں کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام آیا, میری امت کے علماء اللہ رب العزت کے ہاں دنیا اور آخرت میں اتنی اہمیت رکھتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا نبی حیثیت رکھتا تھا. ہم نے بھی نہیں سمجھا. وہ دروازے پہ کھڑے ہیں قاری صاحب,
کیا پڑھانے آئے ہیں؟ اللہ کا کلام پڑھانے آئے ہیں۔ اور والد یہ کہتا ہے قاری صاحب 1 مہینہ اپنا آئیے گا کیونکہ بچے کے اینول ایگزام چل رہے ہیں۔ جس کتاب نے اسے اینول ایگزام میں پاس کرانا ہے، جس کتاب نے اس کو دنیا کی کامیابیاں دینی ہیں، جس کتاب نے اس کو قبر میں سنوارنا ہے، اس کی زندگی بس سنوارنی، قبر سنوارنی ہے، جس کتاب نے اس کی آخرت سنوارنی، اس کی مجھے اور آپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ نقل سے نہ آئیے گا، میں آپ کو میسج کر دوں گا، پھر آپ آ جائیے گا، تنخواہ میں ایزی پیسہ کر دوں گا، اس کی آپ فکر نہ کیجیے گا۔ یہ ہماری نظر میں عظمت ہے، یہ ہماری نظر کے اندر اس کتاب کا مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ ہماری نظر کے اندر اس کتاب کی ویلیو ہے، یہ اس کی شان ہے۔ ہم نے بس یہاں تک رکھا ہے کہ جو الف لام میم پڑھتا ہے 30 نیکیاں ملیں گی۔ بچے کو نظر ہو جائے سورہ ناس سے سورہ فلق پڑھ کے دم کر دیں، بچہ ڈر رہا ہے سورہ فاتحہ سے دم کر دیں، پیٹ میں درد ہے قاری صاحب اس کو ذرا دم کر دیں، 3 دن سے سویا نہیں، بس یہاں تک ہمارا تعلق ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا صبح فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا، اس بات پہ ضرور پریشان ہوگا کہ ملازم 10 بجے آ جاتے ہیں اور یہ 10:30 جاتا ہے، اس کو فکر نہیں ہے دکان کی، اس پر پریشانی بنتی ہے۔ مسجد کے اندر ہفتہ نہیں جائے گا، جمعے کی جمعے گیا، وہ بھی اس وقت میں جب نماز کھڑی ہونے لگی۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ صحابہ رضوان مجمعین کہتے ہیں جب کوئی آیت نازل ہوتی اور اس آیت کے شروع میں یہ بات ہوتی یا ایھا الذین آمنوا، ہمارے دل دہل جایا کرتے تھے اور ہم خاموش ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ آج ہم کتنی آیات پڑھتے ہیں؟ رمضان المبارک آ رہا ہے، مولانا صاحب سے یہ کہیں گے کہ جی استقبال رمضان پر جمعہ تو دے دیں، تیاری کیا ہے ہماری؟ رمضان المبارک 11 مہینے ایک ڈگر پر چلتے ہیں، ہم 1 مہینے میں کیسے سدھریں گے؟ وہ کہتے ہیں کسی بزرگ نے یہ بات کہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اور ہم جب تک اپنے لیے مخلص نہیں ہوں گے رب ذوالجلال کی رحمت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت مایا اس کی عظمت اتنی ہے کہ یہ تمہیں تمہارے رب کی پہچان کراتی ہے، تمہیں وہ رستہ بتاتی ہے، تمہارے لیے قبر کی منزل آسان کرتی ہے، تمہارے لیے آخرت کی زندگی آسان کرتی ہے، اور ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ جب تک بچہ اس کو اپنے آگے رکھتا تھا نا، سپارہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا اور اپنے آگے رکھ کے جاتا تھا، اس وقت دنیا آگے تھی۔ وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شکایت لگائیں گے نا اپنی امت کے متعلق۔ اس کی عظمت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبل اللہ الممدود من السماء طرفوا بید اللہ وطرفوا بایدیکم، یہ اللہ رب العزت کی آسمان سے اللہ کے پاس سے لٹکی ہوئی ایک رسی ہے، طرفوا بید اللہ، ایک کنارہ ایک سرا اللہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے اور دوسرا تمہاری طرف لٹکا دیا ہے۔ فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے اس کو اپنے آگے رکھا قادہ الی الجنہ، یہ اس کی قیادت کرتے ہوئے اس کو جنت لے جائے گی۔ ومن جعلہ خلفہ ظاہری ساقہ الی النار، جس نے اس کو پس پوچھ ڈالا یہ اس کو بدھی سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دے گی۔ القرآن شافع مشفع ماہر مصدق، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے سامنے سفارش کرے گی، یہ کتاب شافع سفارش کرے گی، مشفع میرا رب کہے گا کہ جا تیری بات مان لے، ماہر مصدق، یہاں یہ رب ذوالجلال کے سامنے میری اور آپ کی شکایت لگائے گی، مصدق، اور رب ذوالجلال اس کی شکایت کا بھی احترام کرے گا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام القرآن حجۃ لک علیک، میرے صحابی یہ جو کتاب ہے نا یہ کل تیرے لیے باعث سفارش بن جائے گی یا باعث شکایت بن جائے گی، یہ تیرے حق میں دلیل ہوگی یا تیرے خلاف دلیل ہوگی۔ کتنی آیات ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، میں اور آپ ان کو سامنے رکھ کے اپنا موازنہ تو کریں کہ آج ہم کدھر کھڑے ہیں۔
نماز کی پابندی کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، حسن سلوک کرنا، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ہر اس کام کے اندر جو شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ تم نے اپنے والدین کی بات نہیں چھوڑنی، اڑوس پڑوس تم سے تنگ نہ ہو، تمہارے ماتحت تم سے پریشان نہ ہو، تمہارے افسر تم سے پریشان نہ ہو۔ کتنی زیادہ تعلیمات ہیں کہ وہ پڑوسی بھی جو تمہارا تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس بیٹھے، وہ صاحب بالجنب وابن السبیل۔ ان آیات کو ہم سامنے رکھیں، اپنے عمل کو سامنے رکھیں، پھر عظمت دیکھیں کہ ہم نے اس کی کتنی عظمت کا احترام کیا ہے، ہم نے اس کی عظمت کتنی مانی ہے۔ ہم نے بس اس کی شان میں نعتیں پڑھی ہیں، قصیدے پڑھے ہیں، اس کی عظمت کو آیات اور احادیث سے بیان کیا ہے۔ وہ جو عظمت تھی، اصل عظمت جو تھی، جو میں اور آپ حاصل کرنے سے محروم رہے، وہ یہ تھی کہ اس کو اپنا کر، اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار کر اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں۔ آج اس عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ میں اکثر اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں یہ بات کہا کرتا ہوں، اگر ہم صرف اتنا ہی سوچ لیتے کہ ایک رمضان سے اگلے رمضان تک ایک سورت ہم نے منتخب کر کے اس کو پڑھنا ہے، تو آج ہم پورے قرآن کے معانی اور مطالب سے واقف ہوتے ہیں کہ ایک رمضان سے اگلے رمضان تک بقرہ، سورہ بقرہ پڑھنی ہے، ایک آیت پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے مطابق زندگی بس۔ عمر رضی اللہ عنہ یہی کرتے رہے۔ پھر اگلے رمضان سے اس سے اگلے رمضان سورہ آل عمران پڑھیں گے، پھر نساء، پھر مائدہ، انعام، یہ سب چلتے رہیں گے۔ ہم میں سے کون ہے جس نے کوشش کی اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے؟ کہاں گئی اس کی عظمت؟ یہ سب جھوٹے دعوے ہیں، یہی منافقت ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم عددی اعتبار سے بھی پیچھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ تم پر دشمن اس طرح ٹوٹ پڑے گا جس طرح بھوکے کھانے کے دسترخوان پر لگی ہوئی پڑی ہوئی چیزوں پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ یا رسول اللہ پھر وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ میں حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، موت تمہیں اچھی نہیں لگے گی۔ آج غزہ میں رہنے والوں کے متعلق میں اور آپ کتنا جانتے ہیں؟ اور آج آپ اپنے گھر کے نوجوان، اپنے گلی کے نوجوان سے پوچھ رہے ہیں کہ شاہ رخ خان کون ہے، وہ آپ کی ساری اس کے ایوارڈز بھی بتائے گا۔ دپیکا کون ہے، وہ آپ کو اس کے ایوارڈز بھی بتائے گا۔ اس کے اوپر کتنی پکچرز بنی ہیں وہ یہ بھی بتائے گا۔ اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی، پھر اس سے ہٹ کے کس کے، سب پتا ہے ہمیں۔ نہیں پتا تو اس قرآن کی عظمت کا نہیں پتا، نہیں پتا تو اس کو کیوں؟ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، ربنا انا اطعنا سادتنا، یہ مت سوچئے گا کہ میری اور آپ کی خلاصی ہو جائے گی، یہ مت سوچئے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، کل رب ذو جلالہ سے پوچھے گا، یہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا، ہم نے تو اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا تھا، ان سے پوچھ۔ میرا والد داڑھی نہیں رہتا تھا، میں نے بھی نہیں رکھی۔ میرا والد مسجد کے پڑوس میں رہتا تھا، مسجد میں نہیں جاتا تھا، نماز کے لیے میں بھی نہیں جاتا تھا۔ میرا والد کاروبار کرتے ہوئے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا، میں نے بھی چھوڑ دی۔ میں نے کہا یہی ٹھیک ہوگا۔ میرا والد اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتا تھا، لیکن کل کی مجلس میں بھی چلا جاتا تھا، رشتہ داری کی بنیاد پر 40 میں بھی کھاتا نہیں تھا لیکن چلا جاتا تھا، میں بھی چلا جاتا تھا۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اللہ ہماری گمراہی کا سبب یہ ہے۔ پھر اگلی بات کیا کریں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ دگنا عذاب دینا ہے ان کو، دگنا عذاب دینا، ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ بڑی پھٹکار ڈالنا ہے ان کے اوپر۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں اور آپ یہ کہیں کہ ابھی بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو خود ہی سدھر جائیں گے، نہیں، میرے اور آپ سے پوچھو اس سے صحیح معنی میں اس کی عظمت یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم سے کتاب مانگتی کیا ہے، یہ ہمیں کہتی کیا ہے، یہ ہم سے کیسی تبدیلی کا مطالبہ کرتی ہے۔
یہ ہمیں کیسے شکل و صورت، چہرہ، لباس اور اپنی بیگم بچی کو کس طرح باپ پردہ کرنے کے باہر بھیجنے کا کہتی ہے، یہ اس کی اصل عظمت ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ باپ کی اصل محبت جو ہے وہ اس کی اطاعت و فرما برداری ہے، اس کی تعریف کرتے رہنا، اس کی گاڑی، اس کے گھر، اس کی نوکری، اس کے کپڑے، اس کے چہرے اور اس کے بالوں کی خوبصورتی بیان کرتے رہنا، کوئی نہیں، یہ عظمت نہیں. یہی یہ مسئلہ ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیوں گستاخی نہیں ہوتی تھی؟ انہیں معلوم تھا کہ گستاخی ہوئی تو مار دیے جائیں گے. آج انہیں پتہ ہے کہ یہ خود اپنے نبی کے گستاخ ہیں، یہ خود اپنے نبی کے گستاخ ہیں، انہوں نے ہمیں کیا کہا؟ اس لیے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ اس کی اصل عظمت کے معترف ہو جائیں. میں اور آپ اس کے اصل صحیح معنوں میں اس کی عظمت کے قائل ہو جائیں، اور جو اس کی صحیح معنوں میں عظمت کا قائل ہو جاتا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے دنیا میں عزت عطا فرمایا کرتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ، اور اس کی وجہ سے ذلیل رسوا بھی کر دیا کرتا ہے. آج دنیا میں مسلمان کثرت میں، آج دنیا میں مسلمان ٹیکنالوجی میں بھی ہے، دنیا میں مسلمان کون سی چیز میں پیچھے ہے؟ ایٹم بم جس کے پاس ہے، اور ایٹم بم جس کے پاس ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. عمر شریف کہتا ہے کہ میں نے مشرف صاحب سے پوچھا کہ ایک اندر کی بات آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں گے؟ کیا پوچھو؟ میں نے پوچھا ان سے کہ کیا واقعہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے. پکی گل ہے، پکی گل. اس نے کہا پھر لوگ ہم سے ڈرتے کیوں نہیں؟ ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں. ایٹم بم ہوتا تو لوگ ہم سے ڈرتے، ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں، یہ کیسا ایٹم بم ہے؟ انہوں نے کہا پھر چھوٹا جا پٹاخہ چلا کے دیکھ لو تو خراب تو نہیں ہو گیا. ٹرائی کر کے دیکھ لیں، چھوٹی موٹی چھوڑی چھوڑ کے دیکھ لو، کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا. شاعر نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا سے ڈرتی ہے، جو اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے وہ ساری دنیا سے ڈرا کرتا ہے. اللہ مجھے آپ اس کی عظمت سمجھنے اور اس کے مطابق لوگوں نے توفیق جزاک اللہ خیر. فلیتفضل